استعفا نامنظور۔ وزیر اعظم کی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ وضاحت اور ثبوتوں سے مطمئن ہوں، عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات سے ملاقات میں گفتگو۔ کچھ لوگ میرے اور فوج کے تعلقات خراب دیکھنے کے خواہشمند۔ فوج کے ساتھ آج تک کوئی تنازع ہوا نہ مستقبل میں کوئی آثار ہیں۔ ملکی مفاد کے تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس مصروفیت کا بہانہ ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ احتساب بیورو کے کام کی تعریف۔ میگا سکینڈلز کو بہتر انداز میں منطقی انجام تک پہنچانے کی خواہش۔ جہانگیر ترین کے مستقبل کا فیصلہ متعلقہ ادارے کریں گے۔ پنجاب میں طرز حکمرانی مزید بہتر بنانے پر توجہ مرکوز۔ اگلے چند روز میں مثبت نتائج سامنے آئیں گے، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کل ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ ٹرانسفارمیشن اجلاس کی صدارت، گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس اور اسٹاک مارکیٹ کا دورہ شیڈیول۔ عمران خان سے سیاسی اور تاجر رہنما بھی ملاقات کریں گے۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی پاور ڈویژن کو کراچی پہنچنے کی ہدایت۔ نیپرا نے کراچی میں کرنٹ لگنے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے۔ سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے۔ یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی وزراء سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے۔ یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے، ان کٹپتلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کو اس قسم کی اب بیان بازی فوراً بند کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم سے کراچی کے لیے بڑے ریلیف پیکج کی امید۔ سندھ کو فنڈز نہ دینے کی باتیں وفاق کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ واپس لیا جائے، پی پی چیئرمین کا مطالبہ۔ امید ہے نواز شریف صحت یاب ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو۔ شراب کا لائسنس دینا خالصتاً ڈی جی ایکسائز کی ذمہ داری۔ 8 جنوری 2019 کو دوسری بار سمری بھجوائی گئی۔ اس وقت تک لائسنس جاری ہو چکا تھا۔ سیکریٹری اور ڈی جی ایکسائز نے اس بات کو چھپا لیا۔ یہ سمری دراصل چیف منسٹر آفس کو مجبور کرنے کی کوشش تھی۔ ڈی جی ایکسائز سے پوچھا جانا چاہیے، کسی رشتہ دار کے ذریعے رشوت کا الزام توہین آمیز کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو مفروضوں پر مبنی ہیں۔ نیب کے سوالات پر عثمان گستار کے جواب۔ تفصیل دنیا نیوز پر۔ پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں سے تباہی، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، چھتیں گرنے کے واقعات اور مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق۔ مری اور گلیات میں بھی وقفے سے موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ لاہور میں جل تھل ایک، نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی، سڑکیں اور گلیاں ندی نالے بن گئیں۔ پانی والا تالاب کے مقام پر 171، فروخ آباد میں 153 اور لکشمی چوک میں 152 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسیاب کا جائزہ۔ کراچی میں مونسون کا نیا اسپیل شروع، گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن اور سپر ہائی وے کے اطراف رم جھم۔ شہر میں بادل موجود، محکمہ موسمیات کی 1 سے 2 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ حیدرآباد سمیت اندرون سندھ مختلف علاقوں میں بھی برسات۔ سانکھڑ میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ نواب شاہ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے، نکاسیاب نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات۔
مسلسل بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، پاک فوج کے دستے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے خوشاب پہنچ گئے، نقصانات کا جائزہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ مریم نواز کی نیب پیشی پر ہنگامہ آرائی کا کیس، لاہور کی انسداد عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت منظور کر لی، سیشن کورٹ سے 16 لیگی کارکنوں کی ضمانت خارج۔ ایک تجویز یہ آئی ہے کہ 15 تاریخ سے 9ویں 10ویں کلاس 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز وہ کھول دیے جائیں، اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد 6ویں سے 8ویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائے، اور اس کے بعد 30 ستمبر کو پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں۔ تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں، حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ میٹرک اور اپر کلاسز 15 ستمبر، پرائمری اور مڈل سکولوں میں تدریس 30 ستمبر سے شروع کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس، پہلے بڑے بچے پھر چھوٹے اسکول جائیں گے، معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا اعلان۔ سندھ میں تعلیمی ادارے ایک ساتھ نہ کھولنے کی تجویز، 9 سے اوپر کلاسز 15 ستمبر اور 6 سے 8ویں کلاس 21 ستمبر سے بحال کرنے کے لیے سفارشات تیار، سعید غنی کی تصدیق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست مسترد کر دی، عدالت مفروضے کی بنیاد پر حکم جاری نہیں کر سکتی، ایگزیکٹو کورس کا کام کرنے دے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران 7 اموات، ملک بھر میں 2,97,512 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,908 ہو گئی۔ بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، پشین میں بچے میں وائرس کی تصدیق کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کے تعاون سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال مکمل فعال، قبائلی اضلاع میں پہلی بار ڈائلسس کی سہولت، گردوں کی صفائی کے لیے کسی اور شہر یا صوبے نہیں جانا پڑے گا، بچوں کا انتہائی نگہداشت وارڈ بھی فنکشنل۔ بلوچستان کے علاقے تربت میں حساس ادارے کی بڑی کارروائی، 3 روز پہلے اغوا کیے گئے 6 ڈرائیور بازیاب، ڈرائیورز کو مشکئی کے قریب سے بازیاب کرایا گیا، تعلق پنجاب سے ہے، سیکیورٹی ذرائع کی تصدیق۔ پی آئی اے کے اندرون ملک کرایوں میں ریکارڈ کمی، کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان نئے پیکج کا اعلان، یک طرفہ سفر کے لیے صرف 7,400 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ جنوبی وزیرستان بارودی سرنگ دھماکے میں شہید لیفٹیننٹ ناصر خالد مظفر آباد میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، پاک فوج کے چاک چوبند دستے کی شہید کو سلامی۔ سعودی عرب کے بعد بحرین کی بھی اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نامہ متحدہ عرب امارات کی درخواست پر جاری کیا گیا، حکام کی تصدیق۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، آج تک فوج کے ساتھ تنازع کی کوئی وجہ ہوئی نہ مستقبل میں ایسا کوئی آثار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خارجی اور داخلی معاملات پر عسکری قیادت سے کھل کر بات ہوتی ہے، تمام فیصلے ملکی مفاد میں اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہر بڑے فیصلے پر رابطے میں رہتے ہیں، پنجاب کے انتظامی معاملات سے متعلق مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔
पंजाब में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत की है। जहांगीर तरीन के मुस्तकबिल का फैसला मुतालिका इदारे तहकीकात की सूरत में करेंगे। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कौमी एहतिसाब ब्यूरो अपने अंदाज से काम कर रहा है, चाहते हैं कि नैब मेगा स्कैंडल्स को बेहतर अंदाज से मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के पास करने को कुछ नहीं, एपीसी मसरूफियत का बहाना हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा की वजाहत और सबूतों से मुतमईन है, अपना काम वो जारी रखें। आसिम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद, सबूतों से मुतमईन हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान, मामले खुसूसी की हैसियत से काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफा पेश किया, जो वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की जानिब से पेश किए गए सबूतों और वजाहत से मुतमईन है और उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.